السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور مجتبیٰ راٹھور صاحب کہ جنہوں نے ہم سب کو یہاں جمع کر کے ایک موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، یہاں جو گفتگو اب تک ہوئی یا ہوگی، ویسے تو وہ یوتھ کے لیے ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، بذات خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور ہر فرد کی نیڈ ہے۔ ہم ہیومن ہسٹری دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر آج تک سب سے بڑے لیڈر حضرات انبیاء علیہ السلام رہے، اور پھر 1500 سالہ جو ہسٹری ہم تک ہے اس کے اندر بھی۔ اچھا، یہ جو چیلنجز ہمیں ہیں بینگ اے نیشن، اس سے کئی گنا زیادہ چیلنجز ان معاشروں کو بھی درپیش تھے۔ انہوں نے ان مسائل کو کیسے حل کیا؟ قرآن مجید جو ہے کچھ پرنسپل سکھاتا ہے زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے۔ جیسے ابھی فیئر کی بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی، اس کا بھی حل بیان کیا۔ اور آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے، ہمارا نوجوان طبقہ بھی پریشان ہے فیوچر کو لے کر، خود ہم بھی پریشان ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ہمارا بنیادی بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے کس مسئلے پر سب سے پہلے کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر ان کے بعد جو بزرگان دین تھے، آج ہم جہاں بیٹھے ہیں جس ریاست کے اندر، مملکت خداداد پاکستان، بچہ بچہ جانتا ہے یہ ایک ہستی کا خواب تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا وہ بلینئر تھے؟ کیا وہ کروڑ پتی تھے؟ انہیں کیوں جانا جاتا ہے؟ ہم اقبال ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کیا وہ ارب پتی تھے؟ نہیں، وہ ویژنری انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک ویژن دیا اور لیڈر تیار کیے۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ ایجوکیشن سے متعلق تھی۔ ہمارا بنیادی مسئلہ، ہم سمجھتے ہیں کہ غربت ہے، اگر ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا شعور کی کمی ہے۔ وہ شعور جو لوگوں کے پاس ہے اور وہ آگے نہیں ڈائیورٹ ہو رہا۔ دیکھیں، علم وہی نافع ہے کہ جس سے کسی کو نفع ہو، نہیں تو یہ وہ 1 کروڑ 1 لاکھ روپے تولے والی عطر ہے یا مہنگا پرفیوم ہے جسے ہم تجوری میں رکھ دیں۔ علم وہی نافع ہوتا ہے جو آگے آپ انسانیت تک پہنچا دیں۔ علامہ اقبال کے پاس بھی ایک ویژن تھا۔ اچھا، پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا، وہ ایجوکیشن سے متعلق تھی، اسلوب سکھائے۔ پھر سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ جب آیات نازل ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے گھر میں بہت ہی سمجھدار ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیونکہ آپ غار میں تھے اور آپ کو وحی آئی کہ آپ لوگوں کے درمیان جائیں، کیونکہ آپ ایک لیڈر ہیں، اب آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے گھر آ کے فرمایا کہ اب بسترہ لپیٹ دو، اب کام کرنے کا وقت آ گیا۔ انسانی تاریخ کے اندر خواتین کا بڑا اہم رول ہے۔ ہم نے اپنے ٹیچر سے اور علماء سے یہ بھی سیکھا، پروفیسر حضرات سے، کہ جب ایک مرد جب علم حاصل کرتا ہے نا، تو وہ علم اس کے ساتھ اس گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں۔ اولادیں دیکھیں، بہت کم کی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو فالو کرتی ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں ابا نے وقت ضائع کیا۔ وہ عالم ہوں گے، اولاد کچھ اور ہوگی، وہ خود ڈاکٹر ہوں گے، اولاد فوج میں جا رہی ہوگی۔ لیکن جب وہ علم خواتین کے پاس آتا ہے تو وہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، وہ علم پھر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ خواتین کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ 3 چیزوں پہ ہم نے گفتگو کرنی۔ ایک اس کے اندر ہے توکل، مستقبل کیا ہوگا، کون کون سے چیلنجز ہیں، فیئرز ہیں جس پر بات ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ عربی انگلش بھی سیکھیں اور عربی بھی سیکھیں، کیونکہ عربی کے ایک ٹیچر سے میری ایک یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پر دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ زبان اس وقت بولی جا رہی ہے اور ٹریڈ ہو رہا ہے وہ عربی زبان میں ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کی بھی زبان ہے۔
اور جنت کی بھی زبان ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، میں تو اپنے لیے پریشان ہوں نا، میری نوکری نہیں لگ رہی، سارے انسان، سارے چوپائے، ان کا رزق اللہ کے ذمے، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم سب کس لیے پریشان ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا؟ اللہ نے وہ مسئلہ صرف اس ایک سورت کی ایک آیت کے ایک جز میں حل فرما دیا کہ آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اس سب کا ایک ذمہ دار ہے۔ کبھی پرندوں کو پریشان دیکھا آپ لوگوں نے؟ اگر نہیں وہ پریشان تو اس کا مطلب ان کا توکل ہم انسانوں سے کچھ زیادہ ہے اللہ کی ذات پر۔ ایک چھوٹی سی بات بیچ میں عرض کروں گا، کووڈ کے دوران ہم بھی بڑے پریشان ہوئے، لیکن ہمارے پڑوس میں کنسٹرکشن چل رہی تھی، میں نے ایک دن بھی لیبر کو پریشان نہیں دیکھا۔ وہ صبح آتے، شام تک کام کرتے اور 8 روٹیاں کھاتے اور پراپر کام چلتا رہا۔ میں نے ایک سے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا کام اتنا ہے کہ میں سائڈوں پر وقت نہیں دے سک رہا۔ تو فیوچر کا خوف، ہمارا کیریئر کیا ہوگا، ہماری اکانومی کس طرف جائے گی، بھئی یہ ساری ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ اچھا ہم نے بھی کچھ کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے کہ ہم نے راستہ اختیار کرنا ہے، تدبیر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جو تیار کیے وہ لیڈر تھے۔ آج ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید اسلام ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہم اگر 1500 سالہ ہسٹری دیکھیں نا، ابتدائی 600-700 سال تھے جس میں علمی، تحقیقی اور ریسرچ بھی ہوئی، کام بھی ہوا۔ یہاں تک بھی ہم نے پڑھا ایک بک میں نے کہ ناسا نے جو پہلا خلائی سیارہ یا مشن بھیجا تھا، وہ جس لیب سے گیا وہ پہلے ایک ریسرچ سینٹر تھا ایک مسلم اسکالر کا، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آج اقبالیات دنیا میں ایک چیپٹر کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ کرغیزستان یا اس طرف کے ایک اسکالر نے بتایا، نام مجھ سے بھول رہا ہے، رشیا سے انہوں نے آزادی حاصل کی، انہوں نے کہا ہم نے اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال کی زندگی کو اپنی لینگویج میں ٹرانسفر کیا اور اپنی قوم کو ہم نے کھڑا کیا۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال، انہوں نے ایک نظریہ دیا، آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں ایک دفعہ، ان کے بچپن کا کچھ تھوڑا سا وقت ایک عالم دین کی صحبت میں گزرا تھا۔ یہ میں نے علماء سے بھی نہیں سنا، ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم نے بتایا، اور وہ گمنام ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی جو مائنڈ پروگرامنگ بچپن سے ہوئی تھی، وہ ایک عالم دین کی صحبت میں تھوڑا وقت گزارا تھا، پھر وہ اتنے ویژنری بنے، ولایت کا مقام انہیں حاصل ہوا، اور آج ہم علامہ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیوں میں اقبالیات پڑھائی بھی جا رہی ہے۔ تو مستقبل کا خوف تو اپنے اندر سے نکال دیں۔ آج جتنے بھی نفسیاتی ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ آپ جائیں، بڑے بڑے اداروں کے ریٹائر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اگر صرف پیسہ کامیابی ہوتی تو ارب پتی لوگ اور کھرب پتی لوگ نفسیاتی نہ ہوتے اور خودکشیاں نہ کرتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ سب ساری انسانیت کے لیے، جو مسلم ہے اس کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میں نے ایسے علماء بھی دیکھے جو فاقے سے تھے لیکن اتنے ہنستے مسکراتے تھے، اتنی پازیٹیو انرجی ان میں تھی کہ ان کے ارد گرد ہلکے لگے ہوئے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں دو چیزیں دیکھیں جو انسان کو نفسیاتی مسائل کا شکار کرتی ہیں۔ ایک ماضی کا غم ہوتا ہے جس کو حزن کہا گیا کہ فلاں چیز مجھ سے چلی گئی، فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اور مستقبل کا خوف۔ قرآن نے ان دونوں کو انسان کے اوپر سے اٹھا دیا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ پریزنٹ ٹینس میں زندگی گزاریں، اپنے زمانہ حال پر توجہ دیں، کل اسی نے ماضی بننا ہے، اور مستقبل سے جو آپ کی ملاقات ہوگی وہ زمانہ حال میں ہوگی، وہ حال کے زمانے میں ہوگی۔ جس کا حال اچھا ہوگا اس کا ماضی بھی اچھا ہوگا اور اس کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، فرمایا آپ نے کہ اونٹ کو کیا کیا؟ وہ اونٹ اس وقت کی بہترین سواری تھی، آپ لیموزین کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں اسے، اور وائٹ ہارس آج بھی بہت مہنگا شوق ہے۔ تو کہا میں باہر چھوڑ آیا ہوں اللہ کے بھروسے پر، توکل کیا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے،
اونٹ کو پہلے باندھو اور پھر اسے اللہ کے بھروسے پر چھوڑو، یعنی تدبیر اختیار کرنا سنت ہے، علاج بھی سنت ہے۔ تو یہ آپ حضرات جو جس شعبے سے وابستہ ہے بہت قیمتی ہے، اپنے شعبے میں 100% ایفرٹ کرے اور معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتا ہے۔ دوسری چیز، وقت کی قدر و قیمت، اس پر تو بہت سیشن ہو سکتے ہیں، لیکن مختصراً یہ عرض کروں گا، ایک سورت ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی اور اس کے بارے میں اگلی آیت میں آیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان بہت خسارے میں ہے۔ کون لوگ خسارے میں؟ جنہوں نے وقت کی ناقدری کی۔ متاع وقت اور کاروان علم، اس پر باقاعدہ کتابیں بھی ہیں، پوری سیریز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ علماء نے کس طرح وقت کی قدر کی۔ 80 جلدوں پر ایک کتاب لکھی گئی ہے فنون کے نام سے، آپ حیران ہوں گے 1500 جلدوں پر بھی کتاب لکھی گئی ہے، مسلمانوں نے لکھی، لیکن اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یا تو پبلسٹی کر نہیں سکے یا ان کے بعد والے اس لیول پر لا نہیں سکے۔ 700 جلدوں میں مسلمان علماء نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر تمام پرنسپلز ہے۔ تو یہ تو اپنے ذہن سے نکالیں کہ اسلام ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب جیسے ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے ہیومنز کے حوالے سے، اس کے پیچھے کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا فیوڈرلزم ہے، ہمارا قبائلی سسٹم ہے، جو کہیں بھی آپ دیکھیں گے کوئی انسیڈنٹ ہوگا، جب آپ ہو سکتا ہے چند ایک واقعات ایسے ہوں۔ اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج تو نہیں کیا جاتا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں، اولاد میں سب سے پہلے 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، ایسے اشارہ فرمایا۔ تو اسلام نے تو حقوق دیے، جانوروں کو بھی حقوق دیے، بزرگوں کو بھی حقوق دیا۔ حدیث میں جو ہمارے بچوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میں ایک خطیب بھی ہوں تو کچھ سوشل کام بھی کرتے ہیں، کچھ ہمارا حلقہ ہے، بہت سے سینئرز میرے پاس آتے ہیں، اولاد بات نہیں سنتی، وہ جن کی اچھا اولاد بات نہیں سنتی، بیوی بات نہیں سنتی، ان کو یہ افسوس نہیں ہے، اس سے بڑا ایک دکھ ہے۔ میں نے کہا آپ کو اسی کا دکھ ہے؟ کہ نہیں، اس سے بڑا ایک افسوس ہے کہ جن کی خاطر زندگی وقف کی وہ بات نہیں سنتے۔ ہم نے زندگی لٹائی ان کی خاطر، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ رات دیکھی، اپنا سکون برباد کیا، اور وہ ہماری نہیں سنتے۔ اس چیز کا ہمیں دکھ ہے۔ آج میرا بچہ ڈائریکٹر ہے، CEO ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں، لیکن مجھے اندر ہی اندر ایک کوڑن ہوتی ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا یار آپ میرے بیٹے کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے وہ؟ کہا وہ ڈائریکٹر ہے۔ میں نے کہا میری کیوں سنے گا؟ کہا یار مجھے وقت نہیں دیتا، مجھے وقت نہیں دیتا۔ کہتے ہیں پاپا میرے پاس ٹائم نہیں، میں بہت بیزی ہوں۔ تو میں نے کہا وہ بیزی ہے، وہ آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ کہا نہیں یار مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم نے زندگی دی وہ مجھے کہتا ہے پاپا آئی ایم سوری میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو مجھے اس چیز، ابھی ریسنٹلی مجھے ایک سینئر صاحب نے یہ کہا کہ اس دن کیا ہوا، میرا بیٹا اور میری بہو آئے، ان کے ساتھ بچہ بھی تھا، انہوں نے شاپنگ دکھائی مجھے کہ ہم یہ بھی لائے ہیں، بچوں کے لیے لائیں۔ میری وائف بھی زندہ ہے، تو اس نے کہا پاپا ہم امی کے لیے یہ چیز لائیں، سوٹ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن مجھے نا آخر میں اب یہ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یار میرے لیے سوٹ بھی نہیں لائے، انہوں نے اتنا گوارا نہیں کیا جن کے لیے میں نے زندگی وقف کی۔ وہ والدین آج دیکھیں نا، یہ بہت بڑی سینئر سٹیزن کا ہمارا مسئلہ ہے، اولاد اہمیت نہیں دیتی۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ سمجھائیں۔ میں نے کہا جب وہ آپ کی نہیں سنتا میری کہاں سنے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے، آپ اسلامک پرنسپل جو ہیں ان کو کسی طرح اس طرف لے آئیں، ماحول میں جوڑ دیں، ماحول میں جوڑ دیں۔ اچھا ہم یوں بھی یہ وقت کی چونکہ بات چل رہی ہے، ایک حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ آج جوانی ہے، جو اچھے کام کر سکتے ہیں کر لیں، نہیں تو بڑھاپے میں جب شیر شکار کے قابل نہیں ہوتا نا وہ بھی شریف ہو جاتا ہے۔ اور صحت کو فراغت سے صحت کو بیماری سے پہلے، اس وقت اچھے کام کرنا بھی چاہیں گے لیکن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے، ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی ہوگی، تو آج تمام آزاد درست کام کر رہے ہیں۔ اور وقت کو مصروفیت سے پہلے، آج ہمارا ایک جملہ ہمارے ہاں بہت عام ہے
کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں. آپ جس کو دیکھیں نا کہاں ہے بھئی مصروف ہیں. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مصروف ہوں، لیکن یہ جملہ سب نے ہی ایڈاپٹ کر لیا کہ میں مصروف ہوں. جو مصروف نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں. اور جب آپ دیکھیں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کرنے کو کام نہیں، جاب نہیں مل رہی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کے معیار کی جاب نہیں مل رہی، آپ باہر نکلیں، پارک سے باہر نکلیں گے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو خلاف قانون کام کر رہے ہوں گے، جو خلاف ضابطہ کام کر رہے ہوں گے. آپ جو چیز جانتے ہیں زندگی کے بہترین اصول وہ نہیں جانتے. آپ یہ تو مجتبیٰ راٹھور صاحب نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ ورکشاپ کیا، آپ ان 3-4 لوگوں کو وہیں جمع کر کے سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے یہ نقصانات ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے پر جائیں، درست طریقے یہ کرنے کے کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، مبارک ہستی، دنیا سے رخصت ہونے وقت تک وہ کاؤنسلنگ کرتے رہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ 3 چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی. اس میں جو تیسری چیز تھی کہ اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا. دیکھیں ہم نے اپنے گھر کے اندر چھوٹوں کی فکر نہیں کی، ہم نے ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے جونیئرز کی فکر نہیں کی، ہم نے معاشرے کے اندر ان کی وہ فکر نہیں کی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، برائی پھیل گئی. اور آج ہم دیکھیں ان قوموں کو جنہوں نے ترقی کی ہے، ویسٹ کی جانب دیکھتے ہیں یا کہیں، ان کے درمیان کتنے کانفلکٹس رہے. گزشتہ 200 سال کے اندر 2 صدیوں میں انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. اور دیکھ لیں فرسٹ ورلڈ وار بھی اسی دوران ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار بھی اسی دوران ہوئی ہے. کام کیا نا اختلافات کے باوجود. لوگ کہتے ہیں دین پر امپلیمنٹ مشکل ہے، یا یہ کہ علماء میں اختلاف ہے. اختلاف تو یورپ میں بھی بہت ہے، لیکن کتنی ترقی کر گئے. جو پرنسپل ہے انہیں نہیں چھوڑے، اپنے اختلافات کو بھلا دیا. تو بھئی نوجوان اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں. جو آپ کے پاس مال ہے یا علم ہے، جو صلاحیت ہے، سب سے بہترین جو مال سے بھی زیادہ اس دور میں چیز نفع دیتی ہے نا، وہ علم ہے اور آپ کی صلاحیت ہے، بشرطے کہ آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. میں ایک بہت بڑے بلڈر کو جانتا ہوں، وہ اتنا بڑا بلڈر ہے کہ اس کے ساتھ جنہوں نے انویسٹ کیا وہ کروڑ پتی ہو گئے اور وہ ارب پتی تھا. اور وہ 50 سال کی عمر میں ایک غم میں مرا ہے. وہ غم یہ تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، باپ سے بدتمیزی کرتا تھا اور اس کی بدنامی کا باعث بن رہا تھا. اس غم کو دور کرنے میں نہ اس کا پیسہ کام آیا، نہ اس کے پروجیکٹس کام آئے. اور وہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اس نے بنائے کہ جنہوں نے اس میں پیسہ انویسٹ کیا نا، آج وہ کروڑ پتی لوگ ہیں. اگر پیسہ ہمارے مسائل کا حل ہوتا نا، تو دنیا کے جو بڑے لیڈر گزرے ہیں انہوں نے پیسے بنانے کی محنت کی ہوتی. انبیاء علیہ السلام کی جو محنت تھی نا، وہ کردار، وہ شخصیت سازی پہ تھی. ایک بہترین انسان تیار کرنا ہے، لوگوں کے دلوں پر اور دماغوں پر محنت کی کہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو کیسے پھر آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایشوز تو آئیں گے، سب کی زندگیوں میں آئیں گے. حضرت مریم علیہ السلام، آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، توکل ان کا کس لیول کا تھا کہ کس قسم کی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں. اور بہت ساری ہستیاں ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے احساس ذمہ داری ہے. احساس ذمہ داری، اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے نا، تو یاد رکھیں ہم میں اور اس حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. منطق کے اندر فلسفے والے جانتے ہیں حیوانات کی مختلف کیٹیگریز ہیں. انسان کو بھی علم منطق میں ایک حیوان کہا گیا ہے. ایک حیوان وہ ہوتا ہے جو رینگتا ہے، ایک وہی جو اڑتا ہے، ایک وہی جو بولتا ہے. وہ بولنے والے حیوان ہم ہیں، حیوان ناطق. ہم بھی منطق کے جو بڑے پروفیسر حضرات ہیں ان کے نزدیک ہم بھی ایک حیوان کی قسم ہیں. لیکن اسلام نے بتایا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. تسخیر کائنات کا ملکہ صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی بھی سورج چاند ستاروں کے نظام سے کوئی بھی دوسری جنس نفع نہیں اٹھا رہی، ہم اٹھا رہے ہیں سولر انرجی سے. کتنا بڑا، اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو قرآن نے جو پرنسپل دیے نا، ایک متحرک اور ایک انقلابی شخص. اس دور میں جب مسلمانوں نے ترقی کی، ہماری جو ہسٹری ہے، باوجود اس کے کہ کچھ معاملات رہے لیکن ترقی ہوئی. ویلفیئر کے ادارے نہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی کا اندازہ تھا. ہر شخص چلتا پھرتا ویلفیئر کا کام کرنا والا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا مدینہ طیبہ کے اندر
کہ شہر میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ملتے تھے، اتنی فراوانی ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو چیک کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں۔ ایک دور میں اس کثرت سے وحی آتی تھی کہ مجھے یہ شک ہوا کہ شاید وراثت میں بھی ان کے حقوق ہوں گے۔ ہم تو پڑوسی صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے ہم سے اچھے تعلقات ہیں۔ اسلام نے اس حوالے سے جو پرنسپل دیا ہے، رائٹ کے 10 گھر، لیفٹ کے 10 گھر، آگے کے 10 گھر، پیچھے کے 10 گھر، یہ 40 گھر کم از کم پڑوسی ہیں، کم از کم یہ 40، ورنہ آپ اس کو 100 تک لے جا سکتے ہیں۔ ان کی خبر ہونی چاہیے، ان کی خبر ہونی چاہیے، وہ والی نہیں جو تجسس ہوتا ہے، بلکہ وہ والی خبر کہ بھئی اس میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ہم جب ہر گلی یا محلے میں رہنے والے لوگوں کو یہ فکر ہوگی کہ میرا پڑوسی پریشان تو نہیں ہے، وہ بے روزگار تو نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کے پاس میڈیسن پرچیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور میرے پاس ہے، میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ مجھے یہ شک ہوا کہ شاید وراثت میں بھی ان کے حقوق ہیں، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے یہ والے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کر رہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ قرآن نے حقوق العباد دیے نا، آپ دیکھیں ان حقوق العباد کے اندر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اب ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، وہ جوانی سے لے کر اب تک، ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوئے، وہ ہزاروں لوگوں کی جابیں لگوا چکے ہیں، سفارشیں کر کے نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ہر سنڈے کا جنگ کلاسیفائڈ لیتے ہیں، اور جو اس میں جابس ویکینسیاں آتی ہیں انہیں کاٹتے ہیں۔ کہا اب تو جدید دور آ گیا، میں اپنی گلی کے پول جو تھے نا ان پہ لگاتا تھا اور لڑکوں کو کہتا ہے یار جابیں آئی ہوئی ہیں، اپلائی کرو۔ کہا یہ میں کب سے کر رہا ہوں؟ جب سے میں میٹرک میں تھا۔ کہا میری اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے مجھے خود نہیں یاد کتنے لڑکے اداروں میں لگ گئے، کتنے لڑکے۔ اچھا یہ انہوں نے کام کیا۔ اب ہم تو یوں پریشان ہیں نا کہ بھائی مجھے جاب نہیں مل رہی، ہمیں جاب نہیں مل رہی، میرے بھائی کو نہیں مل رہی، کہیں سرکاری تعلقات بنے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے میں اپنے بندے لگواؤں۔ یہ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں پرنٹ میڈیا کی اپنی طاقت ہے، اور یہ میں بات بتا رہا ہوں گزشتہ 25 سال سے وہ صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی جنگ کلاسیفائڈ پڑھا ہے؟ اس کے اندر ایک تو پراپرٹی کے ایڈ آتے ہیں، ایک جابس کے ایڈ آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں۔ تو آج کے دور میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، میرا خیال 40 یا 100 روپے کا آپ لے لیں گے، نہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، وہ جس میں جابس کی ویکینسیاں ہوتی ہیں نا آپ انہیں گروپوں میں چلا سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ لوگوں کے اندر عدم اعتماد اور نا امیدی پھیلانے کے آپ یہ پھیلا دیں۔ آپ کی اس پوسٹ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جاب لگ جائے گی، کتنے لوگ آپ کو دعا دیں گے۔ اب وہ ہمارے ایک دوست ہیں، جب بھی کوئی سرکاری اداروں میں اسلامک جاب آتی ہے مجھے بھیجتے رہتے ہیں، وہ ہم آگے بھیج دیتے ہیں۔ ان پوسٹوں کی وجہ سے کئی لڑکوں کی جابیں لگ گئیں، خود ہمیں بھی نہیں پتہ، بعد میں تھینکس کا انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ نے پوسٹ بھیجی تھی، ہم نے اپلائی کیا، فلاں ادارے میں لگ گیا۔ تو احساس ذمہ داری، شعور نہیں ہے نا، پھر ہم احساس ذمہ داری جو ہے ہمیں وہ بھی نہیں ہے۔ ہم یوتھ ہماری بہت بیزی ہے، بہت بیزی ہے۔ آپ جس سے پوچھیں کہاں، بولے بھائی بیزی ہیں، ساری رات ہوٹلوں پر محفلیں لگی رہیں گی، لیکن اگر آپ انہیں کوئی کام کے لیے انوائٹ کریں تو شاید آپ کو وہ بیزی ملیں۔ ہم صرف اپنی وہ رسپانسبلٹی جو ہمیں قرآن نے دی ہے، جو ہمیں ہماری اسلامک ہسٹری نے دی ہے۔ علامہ اقبال آج ایک نظریہ ہے نا ان کی زندگی، وہ نہ بلینئر تھے، نہ وہ بہت بڑے پولیٹیکل تھے، لیکن وہ ایک نظریاتی اور ویژنری انسان تھے، اور آج ان کے ویژن کی وجہ سے یہ ملک وجود میں آیا اور ہم یہاں آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایک نہ ایک دن اس ملک کے وہ مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ خواب پورا ہو جائے گا جو ان بزرگوں نے دیکھا تھا۔ ٹاپک تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک میسیج یہ ہے کہ کم از کم ان ہیومن ہسٹری میں جو انبیاء علیہ السلام اور جو لیڈر گزرے ان کی زندگی کو ایک دفعہ پڑھیں۔ آج جو ہماری زندگی کے چیلنجز ہیں آپ بھول جائیں گے، یہ رائی کے دانے کے برابر ہیں۔ پہاڑ جیسے چیلنجز ان کے سامنے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی نیشنز کو تیار کیا، بلڈ کیا، اور ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اس میں ایسے پرنسپل ہیں جن کو اختیار کر کے انسان قوموں کی امامت کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ بہترین لیڈر تیار ہوئے ہیں اور قرآن قیامت تک رہے گا، اور یہی پیغام ہے کہ نا امیدی اس سے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے، کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج جو یہاں گفتگو ہوئی یا بھی ہوگی
اس پر عمل کرنے کی، امپلیمنٹ کی توفیق عطا فرمائے۔